اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 4 بڑے معجزات کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں ہم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی، جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں کچھ اس طرح موجود ہے: اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی سی ایک مورتی بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین گرامی، اس تقریر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ پہلا، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارنا اور اڑا دینا، مادر ذات اندھے اور کوڑی والے مرض کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، اور جو کچھ کھایا جو کچھ گھروں میں چھپا رکھا اس کی خبر دینا۔ اب ان معجزات کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں، اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پرکھے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے، اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے تھے، اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے پرندے میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ مادر ذات اندھوں کو شفا دینا، روایت کے اندر آتا ہے ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑی کے مرض کو آپ کی دعا سے شفا حاصل ہوتی تھی، اور وہ لوگ ایمان لایا کرتے تھے۔ مردوں کو زندہ کرنا، روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ نمبر 1، آزر اپنے دوست کو، نمبر 2، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، اور نمبر 3، ایک عشر وصول کرنے والی لڑکی کو، نمبر 4، حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ آزر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے، اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آیا، اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا یہ مر گیا تھا، اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو آپ نے دعا فرمائی، اور وہ زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا، اور کپڑا پہن کر اپنی جنازہ کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا، اور مدتوں تک زندہ رہا، اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ عاشر کی بیٹی، ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی، اور بہت دنوں تک زندہ رہی، اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے۔ حضرت سام بن نوح علیہ السلام، اوپر کے 3 مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا، تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا یہ تینوں اور حقیقت میں مرے ہی نہیں تھے، بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری ہوا تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس گزر چکے ہیں، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اس میں اعظم پڑھا تو وہ فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے، اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔
جو کھایا اور چھپایا اس کو بتا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، نعوذ باللہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا۔ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ساتھ لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ ان شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔